मोहतरम सैयद ज़ैन शाह साहब ऐं हिन पिंडाल में वेठल मुंहिंजा सीनियर तरीन दोस्त सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब, मंसूर सोलंकी साहब, हमसफ़र गाड़ी साहब ऐं मानवारा वकील साहब, मां सिर्फ़ु तव्हांजा 5 मिंट वठंदुसि ऐं उन्हनि 5 मिंटनि में का सियासी ॻाल्हि त मां न कंदुसि, पर हिकिड़े नंढड़े सहाफ़ीअ जी हैसियत में कुझु अंग अखर ऐं सबूत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी करप्शन जा तव्हांजे साम्हूं पेश कंदुसि। अॼु खां 1 महीनो पहिरीं मां पंजाब जे कैपिटल लाहौर में वियो हुउसि ऐं उते मूं पंजाब जो हिकिड़ो इन्वेस्टिगेशन जो वॾो नालो अनवर सूमरा, पंजाबी सूमरा आहे, उन सां हिकिड़ो इंटरव्यू कयो ऐं उन इंटरव्यू में पंजाब जी जेका गवर्नेंस आहे उन खां पहिरियों सुवाल इहो कयो त पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर जो रेट छा आहे, ASI जो रेट छा आहे, असिस्टेंट कमिश्नर DSP ऐं ॿियनि पोस्टुनि जो रेट छा आहे। त उन मूंखे ॿुधायो त पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में करप्शन ऐं सियासी मुदाख़लत ज़ीरो आहे ऐं इहा तव्हां भली वञी तव्हां वेरीफाई करायो ऐं उहो असां उनखे क्रॉस चेक बि कयोसीं त पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जेको करप्शन ऐं रिश्वत आहे उहा ज़ीरो आहे। हाणे असां सिंध जे तरफ़ अचूं था त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे चेयरमैन खां मूं पुछियो त तव्हां वटि कीअं इहे जेके आहिनि सीटूं विरहायूं थियूं वञनि, त उन जो चवणु हो त 40% सियासी असां तौर ते ॾियूं था, 40% हम अपना थोड़ा बहुत चक्कर करते हैं कि बच्चों की रोजी रोटी बन जाए और 20% मेरिट है। ये वसीम साहब ने मुझे खुद कहा और वसीम साहब अगर चैलेंज करेंगे तो मैं वो ऑडियो भी पेश कर दूंगा। लेकिन हकीकी तौर पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मेरिट है वो लेस देन 5% है। अच्छा, इसमें जो बुर्डो साहब ने पहले बताया कि 2024 की एक स्कूल टीचर की एक पोस्ट आई थी जिसका पर्चा आउट हुआ था और उसकी जो FIR थी, सलाउद्दीन साहब मैं आपकी थोड़ी तवज्जो चाहूँगा कि 2024 में स्कूल टीचर की एक पोस्ट थी। स्कूल टीचर की जो नौकरी है वो 30 से 60 लाख रुपए में बिकती है। वो जो पोस्ट थी उसका पेपर आउट हुआ तो उस जब शोर मचा मीडिया में, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया में, तो वो FIR कटी GOR कॉलोनी थाने में हैदराबाद में, और ये पहली पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें जो मुलजमान थे वो चीख के कह रहे थे कि हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ना करे क्योंकि एक एजाज लाखों कुछ बेहतर IO था, हमारी इन्वेस्टिगेशन सिंध का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट करे, ये पुलिस का डोमेन नहीं है। वो चीज़ आई एंटी करप्शन में और उस FIR का फयादी बना साबिक सेक्रेटरी हफीज लगारी। मेरे पास डॉक्यूमेंट एविडेंस है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। वो हफीज लगारी खुद करप्शन में इन्वॉल्व है और वो खुद एजेंट से बात कर रहा है और पास कराने की बातें कर रहा है। अच्छा, जब एंटी करप्शन ने इस इंक्वायरी का आगाज किया तो FIA से जो मेन असिस्टेंट कंट्रोलर गिरफ्तार हुआ था जिसका नाम ज़ैन आलम खोड़ो है, उसकी मोबाइल फोन की जब फॉरेंसिक कराई गई FIA से तो उसमें से 72,000 डॉक्यूमेंट्स निकले, जिसमें एजेंट्स के साथ साथ बात, उसकी मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा क्योंकि वो मेरे इदारे की अमानत है कि सबसे पहले मैं उसको जियो पे दी न्यूज़ में रिपोर्ट करूंगा और उसके बाद उसको हम सोशल मीडिया पे पब्लिक करेंगे। और जितने भी मेरे भाई यहाँ पर, जितना भी मुझा भाइर विक्टम वेठान, उहा उन्हनि सभिनी जी अमानत आहे, उहो उनखे मीडिया जे फोरम ते कनि। ऐं मां गुज़ारिश कंदुसि, मैं गुज़ारिश करूँगा सलाउद्दीन साहब से, गुज़ारिश करूँगा हक नवाज तालपुर साहब से, सोहू साहब से कि ये वकील बने, और पिटिशनर के लिए मैं प्रोफेसर याकूब चांडो साहब को गुज़ारिश करूँगा कि ये पिटिशनर बने। और जो 72,000 डॉक्यूमेंट एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं, इस वक्त भी मेरे पास मेरी गाड़ी में मौजूद है, वो मैं आपको दूंगा। आप मुझे फरीक बनाएं कि इसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वसीम ने ये कहा है, आप मुझे फरीक बनाएं उसमें, और मैं सिंध हाई कोर्ट के प्लेटफार्म पे, सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफार्म पे और हर प्लेटफार्म में मैं जवाबदाह हूँगा और डॉक्यूमेंट एविडेंस पेश करूँगा और बताऊँगा कि इन्होंने ये करप्शन की है। तो वो जो FIA के 72 डॉक्यूमेंट्स है, जब
اینٹی کرپشن نے چالان جمع کرایا تو اس میں جو FIA کی جو رپورٹ ہے فورینزک، جس کو کوئی دنیا کی طاقت جھٹلا نہیں سکتی، میں بروڑو صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ FIA کی رپورٹ کے 1-2 پیجز دکھا دے، وہ اس اینٹی کرپشن کے چالان کا حصہ ہے ہی نہیں، وہ اس کو چھپا دیا گیا۔ یہ وسیم صاحب کا نمبر ہے، مظہر صاحب یہ وسیم صاحب کا نمبر ہے، اور یہ وسیم صاحب ایک منسٹر سے کسی کو پاس کرانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ہم نے ویریفائی کیا ہے کہ جو نمبر ان کو دیا گیا ہے وہ بعد میں پاس بھی ہوا ہے، اس میں ڈیٹ بھی ہے، اس پہ نام نہیں ہے کہ کوئی اس میں جعل سازی کرے، وہ ان کا نمبر ہے۔ سر آگے چلیں۔ یہ پبلک سروس کمیشن کا جو ہے چیئرمین وسیم ہے، جو ایک منسٹر کو اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے اور اس کو بتا رہا ہے کہ میں ہوں اور میرے لائق جو خدمت ہے وہ مجھے بتائیں، اور اس نے وہ خدمتیں سر انجام دیں۔ آگے حالو یہ FIA کی فورینزک رپورٹ کا پہلا پیج ہے، جس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ میرے پاس موجود ہے، سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی موجود ہے، اداروں کے پاس موجود ہے، لیکن اس کو کورٹ کا اور کورٹ کے چالان کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ یہ اس حال میں بیٹھے ہوئے اور پورے سندھ کے نوجوانوں کی میرے پاس امانت ہے، جس کو جب بھی چاہیے وہ میں ان کو پرووائڈ کر دوں گا، لیکن سب سے پہلے میں اپنے اخبار میں خبر دوں گا، اپنے ادارے میں چلاؤں گا، کیونکہ میں نے انویسٹیگیشن اپنے ادارے کے لیے کی ہے۔ اور یہ ایک ایجنٹ کی بات چیت ہے جس کا نام حفیظ لغاری ہے، جو سابق سیکٹری ہے۔ یہ تھوڑا وقت یہ اس میں نمبر دیے گئے ہیں، اور یہ سارے نمبر پاس ہیں، اس کے میرے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے۔ یہ حفیظ لغاری بات کر رہا ہے ایک ایجنٹ سے کہ یہ پاس کرنے ہیں، تو یہ سارے ڈاکیومنٹ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں اپنی پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ضیاء اور مشرف دور میں سوائے ارباب کے 2004 کی کمیشن کے پبلک سروس کمیشن 90% سے زیادہ آزاد تھا، نہ اس میں پولیٹیکل مداخلت تھی اور نہ اس میں کرپشن تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ان کے کوٹا کس کس کا ہے۔ سب سے زیادہ کوٹا بلاول ہاؤس کا ہے، اس کے بعد کوٹا CM مراد علی شاہ کا ہے، اس کے بعد فریال ٹالپور کا ہے، اور اس کے بعد تمام منسٹرز کا ہے کوٹا۔ میونسپل آفیسرز 2024 میں امتحان ہوا تھا، 427 لوگ پاس ہوئے تھے، اس میں میرٹ پہ صرف 22 لوگ آئے تھے۔ انجینئرز جنہوں نے پوزیشنیں حاصل کی تھی ان کو فیل کر کے، جنہوں نے ریٹن میں 80 اور 90 مارکس لی تھی ان کو فیل کر کے، جو ریٹن میں 33 مارکس جنہوں نے لی تھی ان کو پاس کیا گیا تھا، ان کے بھی ڈاکیومنٹری ایویڈنس میرے پاس موجود ہے۔ کوٹا صرف منسٹرز کا، فریال تالپور کا اور ان کا نہیں ہے، کوٹا بدقسمتی سے ہم صحافیوں کا بھی ہے۔ حیدرآباد کا ایک بہت بڑا صحافی ہے جس کا میرے پاس ثبوت ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو 17 گریڈ میں پاس کرایا ہے، اور اب اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کی دوسری بیٹی کو اسسٹنٹ کمشنر کیا جائے، اور وہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو کوٹا ہے تحقیقاتی اداروں کا بھی ہے اور ججز کا بھی ہے بدقسمتی سے۔ اس کے بعد کوٹا ہے سوشل ایکٹیوسٹ کا بھی کوٹا ہے۔ امریکہ میں بیٹھے ہوئے سندھ کے ایک نام نہاد حقوق کے ترجمان صحافی جو گالم گلوچ پہ یقین رکھتا ہے، جس کا نام امتیاز چانڈیو ہے، سوشل میڈیا پہ اس کی، اور یہاں کے ایک نام نہاد بڑے تحقیقاتی رپورٹر منصور بغیری کی 1 کروڑ روپے پہ ڈیل ہوئی تھی، جو پیسوں پہ جب وہ جھگڑا کرے تو سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو گند کیا تھا وہ ابھی بھی سوشل میڈیا کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو ہم صحافی بھی پاک صاف نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ان کے ایجنٹس ہیں ان میں ایک عباس میمن، نور محمد درس، پرویز قریشی، نذیر قریشی جو موجودہ سیکریٹری، اس کا بھائی انجینئر GM قریشی، اس کا بھتیجا جو ابھی مختار کار ہوا ہے وہ ایجنٹ ہے، پبلک سروس کمیشن کا آفیسر امتیاز جاکیرانی، اسحاق گاد، اور سب سے مظہر لغاری، جو سب سے بڑا جو اس پبلک سروس کمیشن کا ایجنٹ ہے اس کا نام مجاہد انڑ ہے۔ مجاہد انڑ کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کلرک تھا، فریال تالپور کا سیکریٹری ہے،
اس کے لیے اسپیشل سیٹ کریٹ کی گئی, اس کو ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بنایا گیا. 3 سال سے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ہے, اس نے ایک دن بھی نوکری نہیں کی. وہ صرف فریال تالپور کے بہاف پہ پیسے پکڑتا ہے اور پبلک سروس کمیشن کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے. اس کے بعد جو ممبران اس غلط کاری میں ملوث ہے, سب سے پہلے محمد وسیم, کلپنا دیوی, مالک غوری, لغاری صاحب, یہ جو ممبران ہیں جو کرپشن میں انوالو ہیں. آخر میں صرف میں ایک بات کہوں گا, کمیشن کا 2015 سے لے کر آج تک کا ریکارڈ لیا جائے تو سیون کی باجاری فیملی, سلیم باجاری جو مراد علی شاہ کا پی ایس ہے, اس کی فیملی کے 50 سے زیادہ نوجوان 17, 18 اور 19 گریڈ میں پاس ہوئے ہیں. یہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. اور سکندر راہ پوٹو سابق ایم این اے, اس کی فیملی کے 150 سے زیادہ لوگ 17, 18 اور 19 گریڈ میں ہیں. اس وعدے کے ساتھ کہ آپ کے اس جائز حق کے لیے ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. آپ کی فیلڈ الگ ہے, میری فیلڈ الگ ہے. میں میڈیا کے اداروں کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اور ہر جگہ پر آپ کا کیس لڑوں گا. اور جس کو بھی پیپرز چاہیے, جس کو بھی رہنمائی چاہیے, میرا نمبر سب کے پاس ہے. میں آپ کے لیے حاضر.